سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جامع ترمذی اندر ہے، آپ نے فرمایا اپنے اللہ نال محبت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تہاڈا خالق بھی ہے، تہاڈا رازق بھی ہے، کیونکہ اس نے تانوں پیدا بھی کیتا ہے اور تانوں رزق بھی دیندا ہے، لہذا تسی اللہ نال محبت کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نال بھی محبت کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ جڑا تہاڈا خالق تے رازق ہے نا، وہ میرے نال محبت کردا ہے۔ میرے نال محبت اس واسطے کرنی ہے کہ تہاڈا اللہ میرے نال محبت کردا ہے۔ پھر فرمایا میرے اہل بیت نال محبت کرو، اس واسطے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت نال محبت کرنا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت صراحت نال آپ کو اس بات کا خطرہ ہے سی کہ میری امت میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گی، اہل بیت کی عزت عظمت کا خیال نہیں رکھے گی۔ اس واسطے آپ نے برہا مرتبہ فرمایا اہل بیت کے حقوق، اہل بیت کا تعلق، تمسک۔ آپ نے فرمایا میں تواڈے اندر دو بھاری قیمتی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہ تارکم فیکم الثقلین، دو وزنی بھاری قیمتی چیزاں تواڈے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اہل بیت نے اپنا تمسک قائم رکھا ہے، وگرنہ دین تواڈے تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اہل بیت بہت سارے دین دی اعمال دے گواہ رسول اللہ دے اہل بیت نے، آپ دے گھر والے نے۔ صحابہ کرام باہر دی زندگی نو بیان فرمان گے، لیکن گھر والی زندگی نو اہل بیت نے بیان کرنا ہے۔ تبھی فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لیکن بعض لوگ تھے ایسے جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت تسلیم ہی نہیں کر۔ ایسا گروہ بھی موجود ہے ساڑھے ملک، ایسے ناسبی موجود نے جو آندھنے حضرت حسین اہل بیت ہی نہیں، اور ایسے بھی بدبخت موجود نے جڑے آندھے نے حضرت حسین تے صحابی رسول بھی، ایسے گروہ بھی موجود۔ لیکن زیادہ ساڑھا چونکہ رد موضوع جڑا ہوندہ ہے اور رافضیت تے ہوندہ ہے، اسی ناسبیت نو ٹچ ہی نہیں کر، ناسبیت دا ذکر ہی نہیں کر، کہیں بے خیالی غیر محسوس طریقے نال ناسبیت دے عقائد، نظریات انہاں دے اندر سرایت کیتے ہوئے نے، اور لوگاں دے سامنے انہاں دا روپ تے صحیح ہوندہ ہے کہ مومن نے، مسلمان نے، اہل سنہ نے، لہذا لیکن انہاں دے دل جڑا ہے وہ بغض ہوندہ ہے اہل رسول اہل بیت دا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی نا کہ کچھ لوگ ایسے آن گے جڑے قرآن پڑھن گے، قرآن، اور وہ قرآن دی تلاوت تواڈے تو زیادہ کرن گے۔ تسی انہاں دیاں نمازاں جدوں ویکھو گے وہ اپنیاں نمازاں انہاں دے مقابلے ہلکا جانو گے، نمازاں وچ تیز ہون گے، اعمال وچ تیز ہون گے، روزے وچ تیز ہون گے، ہر عمل کرنے والے ہون گے، حتیٰ کہ انہاں دے حلق تو نیچے وہ قرآن اترے گا نہیں۔ اسلام جو انج نکلے ہون گے جویں آٹے جو وال کر لیا جاتا، انج اسلام تو نکل جا۔ جڑا عبدالرحمن ابن ملجم سی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دا قاتل، جدوں انہوں قصاص ہی قتل کیتا گیا نا، تو دے ٹکڑے کیتے گئے قصاص دیا کہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سر گردن مبارک تے حملہ کیتا سی، زخمی کیتا سی، پھر سیدنا علی شہید ہو گئے تے اس دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے۔ عبدالرحمن ابن ملجم، وہ دے ہاتھ کٹے گئے، پیر کٹے گئے، جدوں دی زبان کٹن دی واری آئی نا تو پتہ کی آندا ہے، وہ رو پیا۔ جدوں زبان کٹن دی واری عبدالرحمن ابن ملجم قاتل سیدنا علی کا قاتل ملعون خارجی، جدوں زبان کٹن دی واری آئی تے روڑ لگ، تے جلاد نے پوچھا آپ ہاتھ کٹن تے تو نہیں رویا، کن کٹن تو نہیں رویا، زبان کٹن لگیا تے روਣ لگ پیا۔ کہنے لگا زبان اس واسطے کٹن تو پہلے من رونا آ گیا ہے کہ میری زبان اللہ دے ذکر تو معروم ہو جائے۔ ایڈا ذکر کرنے والا بدبخت ہے، یعنی انہاں دی عبادت دے مقابلے ساڈی عبادت دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وہ تے آندے ہیں کبیرہ گناہ بندہ کرے تے کافر ہو جاندا ہے۔ ہن جس دا عقیدہ ہوے کہ کبیرہ گناہ کرن نال بندہ کافر ہو جاندا ہے، وہ کبیرہ گناہ دے نیڑے نہ جا سی، وہ تے عقیدہ ہے خارجیاں دا تے عقیدہ سی۔ ساڈا تے نظریہ ہے نا اہل سنت دا کہ کبیرہ گناہ نال
تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ تے خارجیاں دا عقیدہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہ کرے تو اسلام چوں نکل جا، ہن کیڑی چیز سن اسلام چوں کڈے اسی وہ کام نہیں نہ کرتے، لیکن کبیرہ گناہ انہاں دے تے کفر سی۔ اتنے محتاط سن شہری طور تے خارجی، غیر محسوس طریقے نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمل تے اور سیرت تے اور کردار تے جرح یاد رکھی۔ یہ خارجیوں کا ناسبیوں کا نظریہ ہے، جویں رافضی اہل بیت دے شان غلو کرنے والے، ایویں ناسبی انہاں دی شان وچ کمی کرنے والے۔